بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1014. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کے اس پہ نماز ملتبس کر دیتا ہے. 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، وہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. جب وہ کوئی شخص یہ چیز محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے جب تحیات کے لیے بیٹھے تو 2 سجدے کرے. اس کو سجدہ صاحب کہتے ہیں. یہ پوری حدیث نہیں ہے، پوری حدیث میں آتا ہے کہ شک کو چھوڑ دے، یقین پر بنا کرے. یعنی 3 اور 4 رکعتوں میں اگر شک ہوا ہے تو یوں سمجھے کہ 3 رکعتیں ہیں، سمجھتے ہو. 2 اور 1 رکعت میں اگر شک ہوا ہے تو سمجھے کہ 1 رکعت ہے، اور آخر میں سجدہ صاحب کرے. سجدہ صاحب کرے گا تو اگر اضافہ ہو گیا تو سجدہ صاحب سے تلافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور اگر اضافہ نہیں ہوا تو یہ 2 سجدے رغم للشیطان، شیطان کی ناک خاک آلودہ کریں گے، سمجھتے ہو. اچھا، اس میں احناف کے یہاں کیا ہے کہ جب 3 رکعتیں میں شک ہو نا کہ 3 یا 4 پڑھی ہیں تو اس میں قاعدہ ہر رکعت کے بعد کیا جائے گا، اور یہ بالکل بدیہی چیز ہے. اس لیے کہ جب 3 اور 4 رکعتوں میں شک کی بیس پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 3 ہے تو یہی تو قاعدے میں بھی تو یہی شک ہو رہا ہے نا کہ اب ہم نے اس رکعت کے بعد قاعدہ کرنا تھا یا اگلی رکعت کے بعد. تو اسی حدیث سے دلالتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قاعدہ میں بھی یہی کرنا پڑے گا کہ آپ کو ایک اضافی قاعدہ کرنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ کے کہ تیسری رکعتیں ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تو چوتھی رکعت کے بعد تو قاعدہ فرض ہے، تو 2 قاعدے ہو جائیں گے آپ کے، سمجھتے ہو. آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو، آپ کو شک ہے کہ 1 رکعت ہوئی ہے کہ 2 رکعت ہوئی ہے، تو 1 کے بعد آپ بیٹھو گے، ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ یہ دوسری ہو، پھر یعنی ہر رکعت کے بعد قاعدہ بھی کرنا پڑے گا اور آخر میں سجدہ صاحب بھی کرنا پڑے گا. چلیں. حديث نمبر 1015 وعن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 3 او 4 فليترك الشك وليبني على ما استقينا آپس کی بات. چلیں. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما ل4 كانتا ترغيما للشيطان. جی ہاں، حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں شک واقع ہو جائے، اسے پتہ نہیں چل رہا کتنی پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر بنا کرے، جو جتنی رکعتوں کا یقین ہے اس پر آگے نماز پڑھے. پھر آخر میں سجدہ کر لے سلام سے پہلے، اور اگر خمسن فإن كان صلى 5، اگر اس نے بالفرض 5 پڑھی ہوں گی تو یہ چھٹی اس کی نماز کو شفعنا له صلاتهن، یہ سردے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، یعنی تلافی کر دیں گے نا کہ اضافی کی. وإن كان صلى اتماما ل4، اور اگر اس نے 4 مکمل پڑھی ہوں گی تو کانتا ترغیما للشیطان، تو یہ دونوں سردے شیطان کی ناک خاک آلودہ کر دیں گے. چلیں. حدیث نمبر 1016 وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ. اچھا، اس میں ہے کہ سلام سے پہلے سجدہ کرے. حناف کے ہاں جتنی بھی طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں سجدہ صاحب کے سلام سے پہلے سلام کے بعد سب طرح سے جائز ہے. افضل ہے سلام کے بعد، اس کی دلائل بھی آگے حدیثوں میں آ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کے ہاں اگر نماز میں کمی کی وجہ سے سجدہ ہوا ہے تو سلام سے پہلے، نماز میں زیادتی کی وجہ سے ہوا ہے تو سلام کے بعد. امام شافعی کے ہاں افضل ہے کہ سلام سے پہلے، اور حنفیہ کے افضل ہے کہ علی الاطلاق سلام کے بعد. چلو. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تو آپ سے نماز میں کہا گیا، یعنی نماز کے بعد کہا گیا زید فی الصلاۃ، کہ کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا وما ذاک، کیسے کہہ رہے ہو؟ قال وہ صلیت 5، صحابہ نے کہا آپ نے 5 پڑھی ہیں، تو آپ نے 2 سجدے کیے سلام کے بعد. دیکھو اس میں ہے کہ سلام کے بعد کیے، ٹھیک ہے نا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسا کما تنسون، ایسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی، جب بھول جایا کرو تو یاد دلا دیا کرو. واذا شک احدکم فی صلاته فلیتحرى الصواب، اور جو نماز میں جس کو شک واقع ہو تو اس کو چاہیے کہ درست کی تلاش میں رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. اچھا، فلیتم علیہ، اور اس پر اسی پر بنا کرے. ثم لیسلم، پھر اس کو چاہیے کہ سلام پھیرے. ثم یسجد سجدتین، پھر 2 سجدے کرے. متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ قولی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ پہلے سلام پھیرے اور پھر سجدہ صاحب کرے، تو قولی کو فعلی پر ترجیح ہوتی ہے. چلیں.
ہاں جی جی باتیں تو درمیان میں آ گئیں تو یہ اس پر محمول ہے نا کہ یہ اس وقت کی بات ہوگی جب بیتوں کی اجازت ہوگی، بعد میں بیتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے نا. چلو چلے کوئٹہ والے چلو آگے تم آگے سبق پڑھو. وعن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي عشاء ہاں عشی ہی ٹھیک ہے صحیح. قال ابن سيرين قد سماه ابو هريره ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكأ عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفيه اليسرى کفائه نہیں کفیہ اليسرى كفيه اليسرى وخرجت سرعان القول. ابن سیرین کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغربی عشاء کی نماز میں سے کوئی نماز پڑھائی. ابن سیرین کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا نماز کا نام بتایا تھا لیکن میں بھول گیا. تو کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھائی پھر سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد آپ ایک مسجد میں ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی اس کی طرف گئے اور اس پہ ٹیک لگائی جیسے کہ آپ غضبناک ہو، کسی بات میں رنجیدہ تھے آپ. وضع يده اليمنى على اليسرى، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا. وشبك بين اصابعه، اور اپنی انگلیوں کو ایسے تشبیک کی اس میں. ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى، اور اپنے دائیں رخسار کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا. پوری کیفیات دیکھو کیسے بیان کر رہے ہیں. وخرجت سرعان القوم من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، جو جلدی نکلنے والے لوگ تھے مسجد کے دروازے سے نکل لیے اور کہنے لگے کہ بھائی نماز میں کمی کر دی گئی ہے، آئندہ سے الحمدللہ 2 رکعتیں ہوا کریں گی. ٹھیک ہے نا، مبارک. وفی القوم ابو بکر وعمر فحاباہ ان یکلماہ، لوگوں میں ابو بکر اور عمر بھی تھے جو صف میں ظاہر ہے سب سے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، یعنی نبی کے بالکل پیچھے. وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اس بارے میں نبی سے بات کریں. ایک رعب تھا، جلال تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری سوالات سے منع کیا ہوا تھا. تو صحابہ تو اس کے پابند تھے نا کہ جو نبی کر رہے ہیں آپ کر لیں. تو ان کو اس بات سے ڈر تھا کہ ہم ایسا نہ ہو نبی سے پوچھیں آپ کہیں کہ بھائی تو کیوں سوال پوچھ کے پابندیاں لگا رہے ہو، بس جو مجھے عمل کرتے ہوئے دیکھو وہ عمل شروع کر دو. لیکن اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ آپ بھی تو بشر ہیں، انسان ہیں، بھول بھی تو سکتے ہیں. تو وہ آرام سے بیٹھے رہے کہ بھول واقع ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے. اچھا، وفی القوم رجل فی یدیہ طول، دیکھو سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سوال تو کرنا ہے لیکن ادب کو بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ پہلے سوچنا ہے اچھی طرح یہ سوال کرنے کا بھی ہے یا نہیں ہے. آج اس کو کمال سمجھا جاتا ہے جو منہ میں آئے پھوڑ دو بس. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ بھی کمال نہیں ہے کہ جو سوال بنتا ہے وہ بھی نہ پوچھو، اور یہ بھی کمال نہیں ہے کہ ہر بات بے تکی پوچھنا شروع کر دو. تو صحابہ اس بات سے خوفزدہ ہوتے تھے. تو پوری صف بیٹھی ہوئی ہے جس میں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں اور دیگر اصحاب بھی ہیں، لیکن ایک شخص جس کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، یعنی ان کے لمبے ہاتھ تھے، ان کو ہاتھوں والا کہا جاتا تھا. یہ دیہاتی صحابی تھے، دیہاتی لوگ سوال پوچھنے میں جری ہوتے تھے. قال یا رسول اللہ انسیت ام قصرت الصلاۃ، یا رسول اللہ آپ کیا بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ فقال لم انسا ولم تقصر، آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نماز میں کمی ہوئی ہے. اب دیکھو پھر تو اب اور صحابہ خوفزدہ ہو گئے ہوں گے، بھائی اب تو سوال بنتا ہی نہیں ہے، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی، اس کا مطلب نمازیں آئندہ سے اتنی ہوا کریں گی. لیکن ان صحابی نے کہا کہ کچھ تو ہوا ہے، یعنی یا تو بھائی منسوخ ہو گئی پچھلی رکعتیں، اب آئندہ سے 2 ہی ہوا کریں گی. قصرت کا مطلب یہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ بھولے نہ نماز میں کمی ہوئی. فقال اکما یقول ذو العدل، دوسری حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ ان صحابی نے فرمایا قد کان بعض ذلک، کچھ تو ہوا ہے. تو جب اتنے مضبوط لہجے میں انہوں نے کہا تو نبی نے غور کرنا شروع کیا اور صحابہ سے پوچھا اکما یقول ذو الیدین، جو یہ ہاتھوں والے ذو الیدین جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہی ہوا ہے؟ فقالوا نعم، آپ نے صحابہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا. تو کتنی زبردست دلیل ہے نبی کے بشر ہونے کی کہ یاد دلانے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں آیا. یہ نبی، یہ ایسے واقعات اس لیے سیرت میں ہوئے ہیں کہ لوگ آپ کی حیثیت کو حد سے بڑھا نہ دیں، ورنہ یاد دلانے پر تو یاد آ ہی جاتا ہے نا. تو آپ کو یاد دلانے پر بھی آپ نے کتنے مضبوط لہجے میں کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ان صحابی نے کہا تو آپ نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کہ میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوا اور تم نبی کی بات پہ کہہ رہے ہو کہ کچھ تو ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے نا، ان کی غلطی پہ کوئی تنبیہ کر دے، ایک دفعہ یہ کہتے ہیں ہم سے غلطی نہیں ہوئی ہے، تو پھر دوسرا کہے گا تو یہ تو غلط کہہ لیں، میں پیروں کے غلط بات کر سکتا ہوں کہ میں بول رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن نبی کی تواضع دیکھیں، جب انہوں نے اتنے جزم کے ساتھ کہا ہے تو آپ کو شک ہوا، بھائی اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کچھ تو ہوا ہے. قد کانا بعض ذالک، قد کانا لازماً کچھ تو ہوا ہے. قد کانا جو ہے نا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے.
ہاں جیسے آئی ہیو گون، میں جا چکا ہوں، یعنی یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. چکا کل، چکا چکا نہیں آتا ہر جگہ. یہ اردو میں تو چکا چکا کا ترجمہ کیا، پریزنٹ پرفیکٹ کی صحیح تعبیر نہیں ہے. یہ بعض جگہ چکا آتا ہے، بعض جگہ نہیں بھی آتا. یعنی جو چیز کمپلیٹڈ ہے نا، تو نبی نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا ہاں بھائی ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے فرمایا. ہاں آپ آگے بڑھے اور جو نماز چھوڑی تھی مکمل کی، پھر سلام پھیرا. ثم کبر وسجد مثل سجودہ، پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا جیسے پہلے جیسے سجدہ کرتے تھے، او اطول یا اس سے بھی زیادہ. ثم رفع راسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجودہ، دوبارہ اسی طرح سجدہ کیا بلکہ اس سے بھی لمبا. ثم رفع راسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول، پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ نے سلام بھی پھیرا. یعنی یہ بات لوگ ابن سیرین سے یا ابو ہریرہ سے پوچھتے تھے، ابن سیرین سے. فیقول نبئت ان عمران ابن حسین قال ثم سلم متفق علیہ. تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں نبی نے سلام پھیرا تھا، یعنی دوبارہ بھی سلام پھیرا نماز ختم کرنے کے لیے. متفق علیہ. وفی اخرى لہما، دوسری روایت میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل لم انس ولم تقص. کیونکہ امام حنیفہ کا موقف سلام کے بارے میں کتنا مضبوط ہے، کتنی ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ سلام پھیر کے سجدہ سہو کیا آپ نے. یہ جو لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ 17 حدیثیں آتی تھیں، آپ کو اب تک آپ نے دیکھ لیا کہ امام حنیفہ کے ہر قول کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث، صحیح حدیث موجود ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ علم حدیث آئے بغیر اتفاق سے ایسی بات کر رہے ہوں کہ ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی صحیح حدیث موجود ہوتی ہے. اچھا میرے بھائی، اور یہ وہ دور ہے امام بخاری کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی محدثین سے بہت پہلے کا دور ہے. تو اس وقت تو حدیث شائع تھیں اور سینہ بسینہ حدیث چلتی تھیں. اس وقت جو حدیث کا علم تھا وہ بعد والے علم سے زیادہ مضبوط تھا. سند کو پہچاننا بہت آسان تھا، 2-3 واسطوں سے نبی کے سے جا کے سندیں مل جایا کرتی تھیں. اس پر لوگ اشکال کرتے ہیں کہ امام حنیفہ سے حدیثیں کیوں منقول نہیں ہیں امام اور فلاں امام سے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ امام بخاری امام مسلم نے احادیث جو نقل کی ہیں ان میں یہ نہیں کہا کہ جتنی سندوں سے جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری نقل کرنی ہیں. مشہور ائمہ سے تو انہوں نے مجتہدین سے حدیثیں اکثر لی نہیں ہیں. مثال کے طور پر امام شافعی یا امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں اور امام بخاری سے زیادہ بڑے محدث مشہور ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل سے تو بہت کم حدیثیں ہیں بخاری میں. ایسے ائمہ سے زیادہ ہیں جو حدیث میں زیادہ مشہور نہیں ہیں. تو کسی سے حدیث نقل نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کے پاس حدیثوں کا علم نہیں تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر سے حدیثیں کم منقول ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہیں. حالانکہ علم ابو بکر کا مقام حضرت ابو ہریرہ سے کئی گنا زیادہ. علم سے مراد علم حدیث میں سمجھتے ہو، بعض صحابہ ایسے ہیں جن سے بہت ہی کم حدیثیں منقول ہیں لیکن وہ صحابہ میں بڑے مفتی مشہور تھے. تو نقل حدیث ایک الگ چیز ہے اور علم حدیث الگ چیز ہے. نقل علم کو مستلزم نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ دونوں نقل اور علم ایک دوسرے کو لازم ملزوم نہیں ہے. تو یہ لوگ بھی بہت فضول قسم کا اعتراض کرتے ہیں امام حنیفہ سے کتنی حدیثیں منقول ہیں، تو ایک بھی منقول نہ ہو. سمجھتے ہو؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. معلوم تھی ان کو ساری حدیثیں اور صحیح سندوں کے ساتھ معلوم تھیں. وہ سندیں ہم تک نہیں پہنچی، ایسے نہیں پہنچی جیسے بہت سارے اور بڑے بڑے محدثین ہیں ان کی سندیں ہم تک نہیں پہنچی. انہوں نے پہنچانے کا التزام ہی نہیں کیا، لیکن وہ دوسری امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے ائمہ حدیث نے دوسری سندوں سے وہ پہنچا دیں. تو ہم حدیث تو مل گئی نا ہمیں. چلیں. ہاں نا، آج کل تو لوگوں کو اصول حدیث ہی کا پتہ نہیں ہے. کیا اعتراض؟ اصول حدیث کا تو ان لوگوں کو پتہ تھا. میں کہہ رہا ہوں نقل حدیث ان سب چیزوں کو مستلزم نہیں ہے. چلیں چلا بھائی چلے گا. حدیث نمبر 1018 وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه. ابو عبداللہ ابن بحینہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلی 2 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں. پہلا قاعدہ آپ سے رہ گیا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے نماز مکمل کی. اور وانتظر الناس تسلیمہ، لوگ آپ کے سلام کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اور سجدے میں چلے گئے سلام پھیرنے سے پہلے، اس کے بعد سلام پھیرا. متفق علیہ. تو یہ بھی جائز ہے حناف کے، افضل وہ ہے اس میں کیونکہ وہ نبی کے قول سے بھی ثابت ہے. چلیں. الفصل الثاني حديث نمبر 1019 عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. چلیں آسان ہے. چلیں میں حديث نمبر 1020 وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام 2 رکعتوں میں کھڑا ہو جائے، دیکھو کیسا اسلام کی عبادتیں محفوظ ہیں یار.
آج یہود و نصارہ کے پاس ان کی نماز ہی نہیں ہے، ان کو اطمینان نہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہی ہے، اور ہماری نماز کی کیسے کیسے جزیات کیسی کیسی متفق علیہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں کہ اتنی اتنی غلطیوں کو بھی اور اس پہ کیا کیا۔ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام 2 رکعتوں میں کھڑا ہو جائے، اگر اس کو یاد آئے قبل ان یستوی قائما، سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد نا، وَإِنِ اسْتَوَىٰ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، اور اگر کھڑے ہو گیا تو نہ بیٹھے، بلکہ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، اور سجدہ سہو کر لے، سہو کے 2 سجدے کر لے آخر میں۔ چلیں، الفصل الثالث اس سے نماز کی رکعتیں بھی محفوظ ہو گئیں کہ بھائی 2 رکعتوں کے بعد نبی کھڑے بھی ہوتے تھے نماز میں، ظہر میں یا عصر میں۔ چلیں، حدیث نمبر 1021 عن عمران بن حسین عمران ابنی نہیں ہے، عمران ابنی، عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر وسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله فذكر ذو الیدین جن کی کنیت جن کا لقب تھا ان کا اصل نام خرباق تھا، عمیر تھا، لقب خرباق تھا۔ چلے، فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إليه الناس فقام أصدق هذا، آپ نے فرمایا کیا ذو الیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں سچ کہہ رہے ہیں۔ قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، رواه مسلم۔ حديث نمبر 1022 وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة، رواه أحمد۔ ہاں کیسی زبردست حدیث ہے، جس نے نماز پڑھی اور اس کو نقصان میں شک ہو رہا ہے کہ شاید میں نے 1 رکعت کم پڑھی ہے تو 1 رکعت ملا لے تاکہ زیادتی میں شک ہو جائے کہ شاید میں نے 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے۔ یہ زیادہ کا شک ہونا کم کے شک ہونے سے بہتر ہے۔ چلو بھائی، باب سجود القرآن، اس میں حناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے نا کہ کبھی کبھار شک ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ نماز لوٹا لے، اور اگر شک ہوتا رہتا ہے تو غالب گمان جس طرف جا رہا ہے اس پر عمل کرے۔ غالب گمان یہ کہہ رہا ہے 3 پڑھی ہیں تو 3 پر عمل کرے، 4 پڑھی ہیں تو یقینی طور پہ 4 سمجھے، اور اگر غالب گمان بھی نہیں ہے 50% ادھر 50% ادھر، تو حدیث کا محمل یہ موقع ہے، تو پھر ایسے موقع پہ 1 رکعت اضافی پڑھ لے، اور ہر رکعت کے بعد قعدہ بھی کرے اور سجدہ سہو بھی کرے۔ چلو وہی باب سجود القرآن الفصل الاول، کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو احتیاط اسی میں کہ دوبارہ پڑھ لے۔ چلو، باب سجود، لیکن آج کل بہت ہوتا ہے، بہت سوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کبھار کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، حقیقت ہے۔ حديث نمبر 1023 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والنجمی میں سجدہ کیا جو آخر میں ہے نا، اور آپ کے ساتھ مشرکین نے، مسلمانوں نے، جنات اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ مشرکین نے کیوں سجدہ کیا؟ ایک ان پر بھی رعب اور ہیبت طاری ہو گئی، حالانکہ نہیں مانتے تھے اللہ کو، نبی کو نہیں مانتے تھے، مگر ایک ہیبت طاری ہوئی اس جلال کی وجہ سے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ بعض لوگوں نے یہاں کہا ہے کہ مشرکین نے سجدہ اس لیے کیا کہ آپ نے ان کے بتوں کا نام لیا تھا، فرأیتم اللات والعزیٰ، تو ایسا یہ نہیں ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ چلیں، حديث نمبر 1024 عن ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في 14 سجدے ہیں نا نماز میں، تو اس میں امام شافعی اور امام حنیفہ میں ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک سورہ حج میں جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا وارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، تو یہاں امام شافعی کے ہاں سجدہ ہے، امام حنیفہ کے ہاں یہاں سجدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں رکوع اور سجود دونوں کا حکم ہے، تو نماز سے کنایہ یہ۔ اور ایک اور آیت ہے جس میں ہمارے ہاں سجدہ ہے، ہمارے ہاں سجدہ نہیں ہے، امام شافعی کے ہاں سجدہ ہے، غالباً سورہ، ہاں حج میں، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، تو ہمارے ہاں پہلی والی آیت پر ہے، دوسری پہ نہیں ہے، اور امام شافعی کے ہاں دوسری پر ہے، پہلی پر نہیں ہے۔ نہیں یار، امام شافعی کا سورہ صاد والا نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ چلیں، سورہ صاد والا نہیں ہے، چلیں دونوں کے اوپڑے دلائل ہیں۔ حديث نمبر 1025 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے والی آیت پڑھتے تو ہم آپ کے پاس ہوتے تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، اور اتنے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا کہ کسی شخص کو سر زمین پہ ٹکانے کی جگہ نہ ملتی۔
اچھا جمہور سے امام حنیفہ کا اس میں بھی اختلاف ہے. جمہور کے نزدیک سجدہ تلاوت سنت مؤکدہ ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے. سمجھتے ہو؟ دلیل دونوں میں سے واضح طور پہ دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے کا اصول ہے, اس اصول پر انہوں نے اس مسئلے کی بنا رکھی ہے کہ عبادات میں احتیاط کا پہلو لازم ہے. تو فرض تو اس لیے قرار نہیں دیا کہ اس کے دلائل قطعی نہیں ہے, لیکن واجب قرار دیا کیونکہ واجب ایک اصطلاح ہے نا جس کا مطلب اس کے لازم تو ہے لیکن دلیل ظنی سے. تو عبادات میں احتیاط واجب ہے, اور یہ صحابہ کا شوق اور یہ سب چیزیں دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے. چلیں. اور دوسری بات, جن احادیث میں سجدہ تلاوت والی آیت آئی ہے اس میں سجدہ نہیں کیا تو وہ جمہور کا مستدل ہے. دیکھو یہاں سجدہ نہیں کیا آپ نے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لازم نہیں ہے. لیکن حناف کہتے ہیں کہ علی الفور سجدہ واجب نہیں ہے, یہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے آپ کا وضو نہ ہو اس وقت, یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کراہت مکروہ وقت ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت آپ نے سجدہ نہ کیا بعد میں کر لیا ہو. تو بہت سارے احتمالات ہیں. تو احتیاط کے پہلو کو عبادت میں ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ ہم پیدا عبادت کے لیے ہوئے ہیں. سمجھتے ہو؟ چل میرے بھائی. وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قرأت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم يسجد فيها متفق علیہ. حدیث نمبر وہی بات ہے, سورہ نجم میں سجدہ نہیں کیا تو ہم اس کی وہی تعویل کرتے ہیں. حدیث نمبر 1027 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سجدۃ الصاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سورہ صاد میں سجدہ لازم نہیں ہے, من عزائم السجود نہیں ہے, لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے, دوسرے صحابہ کی رائے اس کے خلاف ہے. آگے ان کی حضرت مجاہد کی رائے جو مشہور تابعی تھے وہ ان کے خلاف آ رہی ہے, وہ بھی اسلاف میں سے. تو کہتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا کہ آپ نے سورہ صاد میں سجدہ کیا ہے. وفی روایت قال مجاہد قلت لابن عباس انسجد فی صاد فقرأ ومن ذریته داؤد وسلیمان. دیکھو عبداللہ بن عباس ہی کی رائے دوسری آ گئی اس بارے میں. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ کیا ہم سورہ صاد میں سجدہ کریں گے, تو آپ نے آیت تلاوت کی ومن ذریته داؤد وسلیمان, وہ نہیں قرآن میں آیت. آگے فرماتے ہیں فبہداہ مقتدی, تو انہی کی ہدایت کی ہے نبی, آپ بھی اقتدا کریں, انہی کے پیچھے چلیں. تو اس کا مطلب عبداللہ بن عباس اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان پیغمبروں کی اتباع کرنی ہے تو ہمیں بھی تو اتباع حکم دیا جا رہا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے اگر سجدہ کیا ہے تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم کیا کریں, سجدہ کریں. فقال نبیکم ممن امر ان یقتدی بہ, فقال ابن عباس نے فرمایا نبیکم ممن امر, تمہارے نبی ان لوگوں میں سے جن کو حکم دیا گیا کہ ان پیغمبروں کی اتباع کرنی ہے, تو ہم تو بطریق اولا ہم نے اتباع کرنی ہے. چلیں. الفصل الثاني حديث نمبر 1029 عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتين رواه أبو داود. جی عمرو بن العاص فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سجدے نماز میں سکھائے, جن میں مفصل میں 3 ہیں, یعنی سورہ نجم میں, سورہ انشقاق میں, اور تیسرا سورہ علق میں. وفی سورۃ الحج سجدتین, اور سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. وهذا الحديث قال احمد وابن المبارك واخرج الشافعي سجدة الصاد وابو حنيفة الثانية من الحج قلت واخرج مالك المفصل. یعنی کسی نہ کسی نے کسی حدیث کے ظاہر کو لیا اور دوسری حدیث میں تعویل کی. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سجدوں کا قول کیا, امام شافعی نے پہلی والی میں تعویل کی, دوسری کا قول کیا, امام حنیفہ نے پہلی والی کو لیا, دوسری میں تعویل کی. چلیں اس حدیث کی سند دیکھنی پڑے گی, رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. چل بھائی تمہارے ذمہ تم کرتے ورتے کچھ ہو نہیں. حضرت کے دور میں میرے ذمہ کام لگا ہوا تھا, جب بھی کوئی حدیث کی تخریج کرنی ہوتی, سند تحقیق کرنی ہوتی, تو میرے ذمہ کام تھا. تو میں اس کو کتابوں میں تلاش کرتا. مجھے ابھی تک ایک راوی کا نام حضرت نے کہا کہ تبلیغ والے جو حدیث بیان کرتے ہیں نا, علم کی ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے. تو یہ حدیث نکالو اس کی کیا. تو میں نے جب تحقیق کی تو اس میں جو راوی تھا علی بن زید بن جدعان, اس کا نام ابھی تک مجھے یاد ہے. تو میں نے حضرت کو لکھ کے دیا کہ یہ ایسا راوی ہے جس کی کسی نے بھی توثیق نہیں کی ہے, اور میرے الفاظ احقر کے الفاظ تھے کہ اس کے پیچھے سب ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. استغفر اللہ, سے کہنا نہیں چاہیے. یعنی سب نے اس کو ضعیف قرار دیا. اور بالآخر ابن حجر کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے اس بارے میں سب ابن حجر کی تقلید کرتے ہیں علم حدیث میں. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ جو شافعی تھے, ہاں, تو حتیٰ کہ البانی رحمہ اللہ ہو گئے, جتنے لوگ جتنے اس دور کے ہوں, جب ابن حجر نے تحقیق مکمل کی ہے نا, تو اب سب کا مبنا وہی ہے. وہ تو ٹھیک ہے, فقیہ علم کی فضیلت عابد پر دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے, لیکن یہ والی حدیث کا 1 رکعت کا 1000 رکعت مسئلہ وہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. پھر حضرت نے یہ بیان کرنا چھوڑ دی. چل بھائی
حديث نمبر 1030 وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فصلت سورة الحج بأن فيها السجدتين قال نعم ومن لم يسجدها فلا يقرأهما رواه أبو داود. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سورہ حج کو اس لیے فضیلت دی گئی ہے اس میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو ان دونوں کو سجدہ نہ کرے، جو ان دونوں آیتوں پہ سجدہ نہ کرے وہ اس صورت کی تلاوت ہی نہ کرے. لیکن امام ترمذی کہتے ہیں حدیث لیس اسنادہ بالقوی، اس کی سند قوی نہیں ہے. چلو حدیث نمبر 1031 وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی. غالباً امام شافعی جیسے محدث نے جب سورہ سجدہ کی 2 سجدوں کا انکار کیا سورہ حج کی تو یقیناً حدیث ضعیف ہوگی، سمجھتے ہو؟ کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور امام شافعی کیسے انکار کر سکتے ہیں، وہ تو بہت بڑے محدث تھے. چلیں وعن ابن عمر رضی اللہ نہیں، ان کے ہاں دونوں ہیں، ہمارے ہاں ایک سجدہ اس میں. چلو دیکھ کیا ہو. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأوا أنه قرأ تنزيل السجدة رواه أبو داود. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو کر رکوع کیا. فرأوا أنه قرأ تنزيل السجدة، یعنی رکعت کے درمیان میں سجدہ کیا آپ نے. تو صحابہ کا خیال یہ تھا کہ آپ نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی ہے اس میں، اس وجہ سے آپ نے سجدہ کیا ہے. چلیں حدیث نمبر 1032 وعنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر والسجدة والسجدة. یہ مسئلہ جو ہے نا سجدہ تلاوت پہ کس کس کے کیا کیا دلائل ہیں یہ میں انشاءاللہ کل تفصیل سے بتاؤں گا. آج عبارت پڑھ لیں حدیث کی. امام احمد کا کیا مذہب ہے اس بارے میں، امام مالک کا کیا مذہب ہے. چلیں اور ہر ایک کے اوپڑے دلائل. حدیث نمبر 1033 وعنه رضی اللہ عنہ قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد على الارض حتى ان الراكب ليسجد. جس سال مکہ فتح ہوا سجدے والی آیت آپ نے تلاوت کی تو سب لوگوں نے سجدہ کیا، سوار نے بھی اور زمین پر جو سجدہ کرنے والے تھے انہوں نے بھی، یہاں تک کہ جو سوار تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ سجدہ کیا. تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سجدہ تلاوت والی آیت سنے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ چلیں حدیث نمبر 10334 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسجد في شيء من المفصل مستحولا. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل صورتوں میں جو سورہ حجرات سے لے کے آخر تک ہوتی ہے نا ان میں کسی میں بھی سجدہ نہیں کیا جب سے مدینہ آئے. لیکن عبداللہ بن عباس ہی کا دوسرا قول اس کے خلاف ہے، سمجھتے ہو؟ چلیں حدیث نمبر 10 اور بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے مفصل میں سجدہ کیا ہے. چلو وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول في سجود القرآن بالليل السجدة. سجدہ تلاوت والی آیت میں سجدہ تلاوت میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی سے یہ دعا بھی ثابت ہے. وہ کیا ہے؟ سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. میرا چہرہ سجدہ کر رہا ہے اس ذات کے لیے جس نے اس چہرے کو بنایا، اس کی سماعت کو پیدا کیا، اس کی نگاہوں کو پیدا کی. کتنی بڑی نعمت ہے، اتنے سے سر میں اللہ نے ایسے ایسے آلات رکھ دیے. اور بحولہ وقوتہ، اپنی حول اور قوت کے ساتھ، یعنی اس نے حول کہتے ہیں پھیرنا، ہر برائی کو اس سے دور کیا، اور قوت ہر طاقت اس چہرے میں اس نے رکھی، یعنی دیکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، یہ اسی کی اللہ کی توفیق سے ہے. چلیں حدیث نمبر 1063 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ 36 ہوئے 1063 نہیں 1036 جی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ رأيتني الليلة وانا نائم كأنني اصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه إلا أنه لم يذكر وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وقال الترمذي هذا حديث غريب. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ایک شخص نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے رات خواب دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، درخت کے پیچھے میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی میرے سجدے کے ساتھ سجدہ کیا، اور میں نے درخت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ درخت سے آواز آ رہی تھی اے اللہ اس سجدے کے ذریعے میرے لیے اجر نیکی لکھ دے اور میرے گناہ کو معاف کر دے، اور اس سجدے کو آخرت میں میرے لیے ذخیرہ بنا دے، اور میری طرف سے یہ ایسے قبول کر لے جیسے کہ تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول کیا.
اب بعض شارحین نے اس میں تعویل کیا ہو سکتا ہے یہ فرشتے کی آواز ہو، لیکن تعویل کی ضرورت نہیں کہ درخت ظاہر ہے خواب میں بول سکتا ہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو یہ عالم رویا ہے نا، عالم بیداری تھوڑی ہے۔ اچھا، قال ابن عباس فرماتے ہیں میرا یہ خواب سن اس شخص کا یہ خواب سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدے والی آیت تلاوت کی، پھر سجدہ کیا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ وہی الفاظ دہرا رہے ہیں جو درخت سے آواز آئی تھی، اس سجدے میں آپ وہی الفاظ دہرا رہے ہیں۔ چلو الفصل الثالث حدیث نمبر 1037 عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير ان الشيخ من قريش اخذ كفا من حسن او تراب فرفعه الى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله رضی اللہ عنہ فلقد رأيته بعد قتل كافرا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والنجم اذا ہوا والی صورت پڑھی اور آخر میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی تھے، یہ مکہ میں واقعہ ہوا ہے، جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، یعنی غیر مسلم بھی تھے اس میں، مشرکین بھی تھے، سب نے سجدہ کیا۔ غیر ان شیخ من قریش، قریش کا ایک سردار تھا، بڑا آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اتنا متکبر کہ اس نے سجدہ کرنے کے بجائے زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگا لی کہ میں اپنا سر نہیں جھکاؤں گا، زمین آئے گی اوپر میرے، سمجھتے ہیں نا۔ بعض نے کہا یہ عتبہ بن ولید تھا۔ فرفعوا الى جبهتي وقال يكفيني هذا، اس نے کہا مجھے اتنا کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کافر ہو کے وہ بعد میں قتل ہوا ہے میدان بدر میں۔ چلیں حدیث نمبر 1038 تو کافروں کے بھی قسمیں ہیں نا، کچھ کافر ہوتے ہیں جن میں ذرا تواضع ہوتی ہے، تو وہ مشرکین مکہ ہو کے اللہ کا نام آیا تو انہوں نے کہا چلو اللہ کو تو سب مانتے ہیں، سجدہ کر لو۔ تو ہاں مشترکات میں سے کتنی پیاری بات کی ہے کہ بھئی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، تو سجدہ کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ چلو ولید ابن عقبہ نہیں، امیہ ابن خلف، چلیں بخاری کی روایت میں آتا ہے امیہ ابن خلف تھا وہ۔ چلیں رضی اللہ عنہ قال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم سجد في صاد وقال سجدها داؤد توبة ونسجدها۔ سورہ صاد میں آپ نے سجدہ کیا۔ اب صاد میں جو راجح قول کے مطابق سجدہ ہے نا وہ فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، یہاں پر ہے سجدہ، سمجھتے ہو، لوگ پچھلی والی آیت پہ کرتے ہیں تو اگلی آیت پہ کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد میں سجدہ کیا اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے اس آیت میں توبہ کا سجدہ کیا اور ہم شکر کا سجدہ کر رہے ہیں۔ شکر کس بات کا؟ کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ وہ ایسے غلطی ان سے کیا ہوئی تھی، دو بندوں کے درمیان فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ غلط ہو گیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے صحیح فیصلہ کیا ان کے بیٹے نے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ لکھا ہوا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے لکھنے پر پابندی نہیں ہے نا، آپ اگلی پہ کر لیا کریں، بس میں بتا رہا ہوں نا، لکھا ہوا بعض میں اگلی پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ چلو الفصل الثالث، کیا ٹائم ہو رہا ہے یار؟ یہ بہت کم وقت ہے یار۔ کیا